لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی آیت مسلسل آپ سماعت فرماتے آ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کو تاریکی سے نکال کر نور میں لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا ولی طاغوت ہے، شیطان لوگ ان کے ولی ہیں، اور شیطانوں کے ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں انہیں نور سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے والے۔ چونکہ آج آخری مجلس ہے میری، اس تاکید کے ساتھ کہ میری آج یہ خمسے کے آخری مجلس ہے، اور اب تک جو میں نے آپ کے سامنے بتایا اور اصل مقصد تک آج پہنچا کر اپنا موضوع سمیٹ لینا، وہ یہ تھا کہ دیکھیے دنیا میں خداوند عالم نے جب مجھے اور آپ کو بھیجا ہے تو ایک پورا پلان، ماسٹر کاپی، بلو پرنٹ سب کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی آپ کو بھیج دیا اب پلاننگ کر رہا ہو کہ اس کی قسمت کیسے لکھوں، اس کی قسمت کیسے لکھوں، اس کو روزی دوں یا نہیں دوں، اس کو علم دوں یا نہ دوں، اس کو اولاد دوں یا نہ دوں، اس کو گھر دوں نہ، یہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہے خدا نے، اسی لیے کہ روایت کا جملہ ہے، جب اللہ کسی بچے کو اس دنیا میں لاتا ہے اور اس دنیا میں ابھی قدم رکھنا چاہتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کیا لکھ دوں؟ فرمایا پیدائش سے لے کر آخری سانس تک یہ لکھ دے۔ خوب، اب آپ سوچ سکتے، اسی لیے میں نے ایک جگہ روایت میں دیکھا کہ جب کوئی انسان موت کے وقت بہت بے چین ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے دوسرا، اسرائیل کے علاوہ، روح قبض والے کرنے والے فرشتوں کے علاوہ،
کہتا ہے کہ کیوں پریشان ہو؟ دنیا میں اگر ایک دانہ بھی تمہاری قسمت میں ہوتا تو اللہ تمہیں نہیں بلاتا تھا جب تک تم کھا نہیں لیتے. یہ حلق سے نیچے اتر جاتا تب کہتا تھا آؤ. پانی کا ایک بوند بھی اگر تمہاری قسمت میں ہوتا تو آج نہیں بلاتا تھا. ایک سانس. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ جو خداوند عالم نے کائنات کو پیدا کیا ہے نا, اور مجھ میں اور آپ کو کبھی سوچے بھی اتنی صدی کے بعد بھیجا ہے نا, اور پہلے ہم سے پہلے کتنے ہزاروں کروڑوں لوگ آئے اور چلے گئے ہے نا. ایک سرکل کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. اس میں ہر آدمی کا ایک رول ہے. ہر آدمی کے لیے اللہ نے ایک رول رکھا ہے. اچھا, اب یہ بہت لمبی طویل نہ ہو, میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں کہ تو ہماری اور آپ کی جو مثلا پرسنالٹی ہے, ہماری شخصیت ہے, ہماری ذات ہے, وہ لکھ کے لائے ہیں ہم. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ حتیٰ شیعہ بھی شیعہ گھرانے میں بھی پیدا ہوئے ہیں تو یہ لکھ کے لائے تھے تو پیدا ہوئے ہیں. اچانک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کو نہیں مل رہا تھا بولے یار ان کو یہیں بھیج دو, ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو ہمیں بھیجا ہی ہے پلاننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور وہ بھی بتایا تھا کہ پلاننگ اللہ کی کیا تھی اس دنیا میں لانے سے پہلے, کہ پہلے اپنی توحید کا اقرار کروایا, پھر آل محمد کی ولایت کا اقرار کروایا. جس نے جیسا اقرار کیا ویسے ہی مرتبے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے. اتنی بات میں نے اشاروں میں ایک دو دن آپ کو سنائے. کل جو ہے خداوند عالم نے اس کے بعد بھیجنے کے بعد جو ماسٹر پلان کی شروعات کی کیسے, وہ یہ حدیث ہمارے لیے چھٹے امام کی حدیث بتاتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ حدیث ہے, ان اللہ عز وجل خلق الخلق لیعبدوہ. ہو اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا لیعرفوہ, تاکہ یہ بندے ہمیں, میں نے کہا تھا کہ آپ کو اور مجھے معرفت دے کر بھیجا. میں نے پہلے دن کہا تھا اس حدیث میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان سب کا ایک مقصد کیا رکھا ہے کہ معرفت کے ایک لیبل تک اس کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو چیز ہم لے کر آئے ہیں اس تک پہنچنے میں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی ہم نے رکاوٹ ڈال دی ہے. تو جب تک وہ رکاوٹ میں ہم کیا پردہ نہیں ہٹا دیں گے اس وقت تک وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے. تو اب جو چھٹے امام کی حدیث کا جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا لیعرفوہ, تاکہ اس معرفت تک پہنچ سکے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا تھا. اچھا, اس کا دوسرا جملہ وَإِذَا عَرَفُوا عَبَدُوهُ, اور جب یہ ان کے پاس وہ معرفت کا دروازہ کھل جائے گا تو کیا کریں گے؟ یہ عبادت کرنے لگیں گے. یعنی معرفت ہی انسان کو عبادت تک پہنچاتی ہے. اچھا, اب ٹھیک ہے بھائی, اگر میں نے معرفت حاصل ہوئی, معرفت کے بعد مجھے عبادت آ گئی, عبادت آ گئی تو کیا, میں نے عبادت کر لیا تو کیا. اب یہ جو مسئلہ ہے وہ ہدف ہے ہماری خلقت, ہم سب کی خلقت کا مقصد اب امام بتا رہے ہیں. کہتے ہیں وَإِذَا عَبَدُوهُ, جب وہ معرفت کے بعد عبادت کے لیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان میں اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ سپر پاور بھی آئے گا تو ان کو جھکا نہیں سکے گا. اتنے بے نیاز ہو جائیں گے. استغنوا بعبادتہ من سوا, اللہ کی عبادت سے انسانوں میں وہ طاقت پیدا ہوگی جس طاقت کے بعد ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں. اب اگر آپ بتا دیجئے اس پورے مجمع میں ہم اور آپ ابھی آج کیا ایک زنجیر کی طرح جڑے ہوئے. ٹھیک ہے, کوئی ایک کام کرے گا, میں ایک کام کروں گا, یہ ایک کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم سب کی ضرورت اس طرح پوری ہوگی. ایسا ہی ہے نا. اللہ مجھے اور آپ کو کیا کر دے, ایک راستہ بتا دے. مثلا آپ کو بتا دے, مجھے بتا دے, اللہ راستہ بتا دے کہ بھائی کھانا کھانا ہے
بھوک لگے یہ کر لو، پیاس لگے یہ کر لو، ٹھیک ہے، گھر بنانا ہو تو یہ کر لو، اولاد چاہیے تو یہ کر لو، پھر مجھے کسی کی ضرورت رہے گی نہیں۔ تو یہ جو سسٹم تھا، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ سوائے اس کے کسی کے سامنے سر نہ جھکائے۔ اصل مقصد یہ، اللہ چاہتا تھا کہ جب میں نے اس کو اپنی اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایک کام کرے، بقیہ تو میں سب کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کام کرے؟ کہتے وہ میرا بندہ صرف میرے سامنے سر جھکائے، ٹھیک ہے، بقیہ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے آج مجھے آپ یقین جانیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ بہت میں تکلیف اٹھاؤں، بہت مثلا مشقت کروں، روز روتا رہوں، ایسے ہی چلے جاؤں، نہیں۔ اللہ کے پلان میں ہے کہ اگر میرا بندہ جو راستہ میں نے بتا دیا ہے اس راستے پہ آ جائے، تو میں نے ایک جملہ کہا ہے اور اب تاریخی جملہ کہہ دیتا ہوں، اس کی ایک مثالیں بھی ہمارے پاس 50 ہیں۔ آپ ایک مثال ہے، 10ویں امام، 5ویں امام، مولا کائنات 14 کے چادوں ہے، آپ جناب رسول اللہ سے لے کر 14 معصوم میں سے ہر ایک کو دیکھ لے سکتے ہیں، ہر ایک کی زندگی سے مثالیں مل سکتی ہیں، واقعات مل سکتے ہیں، یہ سب موجود ہے ابھی۔ میں ایک خالی ایک مثال لیتا ہوں۔ ایک دن متوکل نے 10ویں امام سے کہا میرے پاس 1,00,000 فوجی اسلحے کے ساتھ ریڈی ہے، بس میرے حکم کے انتظار۔ ادھر یہ کہوں آپ دیکھنے چلیں گے؟ تو میں کہا مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ اس نے کہا نہیں آپ آئیے۔ اس نے آرڈر دیا کہ بھائی جتنے ہمارے فوجی تھے آج تمام اسلحے اور کپڑے پپڑے کے ساتھ وہ فلاں جگہ آ جائے۔ پھر ایک ٹیلا بنوایا، بلندی بنوائی تاکہ اوپر سے چڑھ کے دور تک دیکھ سکے۔ اچھا جب اس پہ پہنچ گئے، وہ بھی ہارون بھی، یہ جو ہے متوکل بھی اور امام دونوں جو ہے، تو اسے ذرا دیکھیے۔ امام نے کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جس کے پاس اس سے کئی گنا طاقتور فوج ہو، اس کو تو اس سے کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ کے پاس فوج ہے؟ کہا میری فوج تو اس سے 10 گنا زیادہ ہے، دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے ہاں۔ امام نے کہا جس طرف نظر اٹھا کے دیکھنا دیکھ لے۔ اوپر دیکھنا چاہتا ہے، دائنی طرف دیکھنا چاہتا ہے، نیچے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے اب جو ہے آج تاریخی جملہ ہے یہ کہ بس اس جیسے ہی امام نے کہا اوپر دیکھنا، اوپر دیکھ، اوپر دیکھا۔ اسے کیا دیکھ رہے؟ کہتے میری تحد نظر دیکھ رہا ہوں فرشتے اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے۔ خوب، اب پوچھا کہ جاننا چاہتا ہے ان کی طاقت کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو خالی ان کو دیکھ کر کہ وہ اتنے آسمان تک تحد نظر اور ایسے اسلحے لے کے کھڑے اور کہنے کہ مولا حکم دیجئے تو اس کو ابھی کام تمام کر دے۔ بس اس نے دیکھا اور تاریخ کہتی ہے بے ہوش ہو کے گرا۔ امام نے اس کے وزیروں سے کہا بھائی اس کو اٹھاؤ۔ جب اٹھایا تو پھر امام نے کہا دیکھ لیا تم نے؟ کہا ہاں۔ کہا جس کے پاس خدائی فوج ہو وہ تیری فوج سے کبھی نہیں ڈرے گا اور نہ ہی کبھی اس کو ضرورت ہوگی۔ آج آپ دیکھیے ظاہراً تو اکیلے کسی باڈی گارڈ کو لے کے گھومتے تھے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں ہمارے باڈی گارڈ لے کے گھومتے تھے؟ آج دنیا میں جس کے پاس پاور ہوتا ہے وہ شو آف کیسے کرتا ہے نا؟ ارے 2-4 ہلم گلہ مچانا اور آگے پیچھے ہٹو بچو۔ کبھی اماموں کو دیکھا نہیں؟ کیوں؟ کہتے تھے کہ بھائی لشکر کا محتاج وہ ہے خوب جس کے ساتھ خدا نہ ہو، اور جس کے ساتھ خدا ہے وہ جس چیز کو چاہے گا لشکر بنا دے گا۔ خوب، تو اصل ہدف کیا تھا؟ اصل ہدف تھا کہ اللہ جو ماسٹر پلان بنا کر ہمیں بھیجا کہ بھئی
ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اس معرفت جتنی زیادہ ہمارے پاس ہوگی اتنی ہی ہم جلدی سے اطاعت کی طرف جائیں گے، اور جب اطاعت کی منزل پہ پہنچیں گے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس عبادت سے تمہارے اندر ایسی صفات پیدا کر دوں گا جس صفات کے بعد تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی سوچئے، اچھا کہ کبھی کبھی آپ مثالیں بہت، جناب فضہ 20 سال بی بی کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ کہنا غلط ہے کیونکہ 9 سال تو مکے کی زندگی اور 9 سال مدینے کی، تو 9 سال میں آپ خالی 9 میکسیمم شاید آپ کہہ سکتے ہیں جناب فضہ 5 سال یا 3 سال ہیں۔ خیر، اب بی بی کی شہادت کے بعد حج پڑھنے کے لیے اکیلے گئے، تو کسی نے پوچھا یہ بڑھیا تو اکیلی اس حج کے لیے اتنی دور 400 کلومیٹر دور، نہ سامان کھانے پینے کا نہ قافلہ، اور یہ کیسے جائے گی؟ فرمایا جس کے ساتھ خدا ہو اس کو کھانے پینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو وسائل کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ایک عجب بات کہی، کہا دیکھو کسی کے وہاں مہمان بنتے ہو تو دسترخوان، کھانا پانی سب ساتھ میں لے جاتے ہو، میں اللہ کی مہمان ہوں تو یہ اللہ کا کام ہے کھانا پانی میرا مہیا کرنا، میں ساتھ میں دسترخوان لے کے جاؤں؟ یہ ایک عام آدمی نہیں کرتا تو میں کیسے کروں گی جو صحرا کی کنیز ہے؟ تو کیا کریں گی کیا؟ کہا تم آؤ دیکھنا چاہتے ہو میں دکھا دیتی ہوں۔ آج ایک جگہ دیکھا پیاس لگی ہے، لوگ کنواں ہے ڈول ڈال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں، کسی نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پہ ایک بڑھیا ہے کہ اے اللہ تیری کنیز پیاسی ہے، پانی نہیں پی رہے؟ کہتے ہاتھ میں جام آ گیا، پیو۔ تو اللہ تو کیا ہے، دیکھیے ہم وسیلے کے محتاج ہیں، اللہ نہیں، یہ بات جانیے آپ۔ کیسے یہ مرتبے تک پہنچ گئی؟ بہت سیدھا سا جملہ ہے، جب معرفت بی بی عطا کر دے تو عبادت کی منزل میں آتی ہے، عبادت کی منزل سے اس منزل پہ پہنچ جاتی، یہی ان کا کام بھی تھا۔ اب میں جو آج آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ اللہ کی معرفت بالذات ممکن نہیں ہے کسی کے لیے بھی، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اچھا بہت آپ پوچھیں کہ دلیل کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ چھت کے اوپر جو ہے، آپ ایک چھت کے نیچے بیٹھے نا، اور چھت کے اوپر، اس کے اوپر چھت ہے نا، اب یہ جو اوپر چھت ہے، آپ اوپر بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ آپ نیچے بتا سکتے ہیں کیا ہے، اوپر تھوڑی بتا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک مثال اور دی جاتی ہے، ایک اندھیرے کمرے میں ایک ہاتھی کو لے جائیے اور کہیے بھیا ذرا دیکھو اس میں کیا ہے، تو کسی کو مثلا پیر مل جائے گا، کسی کو ہاتھ مل جائے گا، کسی کو سونڈ مل جائے گی، پوچھے کیا ہے اس میں، کہ یار کچھ پیر جیسا تھا، ہے نا، یہی کہہ سکیں گے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرے میں آپ جو چیز دیکھ سکتے ہیں وہ یہی ہے اور نہیں، اور ذات پروردگار تو بالکل دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر اللہ جو چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ اندھیرے میں نہ رہے۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا، اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی اسلام کا ماننے والا کوئی قانون اندھے میں مان لے، نہیں، ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ مان۔ پھر میں تو اللہ کی ذات تک پہنچ نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ بتایا، اور یہ راستہ بہت سٹیک راستہ ہے، اور اس میں کسی کو شک و شبہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے ایک راستہ کہا تھا کہ مناجات کا راستہ ہے، اللہ آپ کو ایک راستہ دے، آپ مناجات کریں، اللہ کیا کرے گا؟ آپ کے آنکھوں سے پردہ ہٹا دے گا، جب آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا آنکھوں سے دیکھ سکو گے، اور اگر یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکی نا تو دل کی آنکھیں دیکھ سکیں گی، یہ اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ اس نے بتایا، دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ اب وہ میں آنا چاہتا ہوں جو آج میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کہا میری معرفت مکمل صفات کے لحاظ سے، یاد رکھیے گا، ذات کے اعتبار سے نہیں، اگر مکمل میری معرفت صفات کے اعتبار سے چاہتے ہو تو میں نے ہر زمانے میں ایک امام کو رکھا ہے،
یہ بہت بھاری جملہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو شک میں ڈال دیتا ہے. جانتے ہیں وہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام سے ہی، یہ اگرچہ راوی امام صادق ہیں یہاں اس حدیث کے، کہ امام صادق کہتے ہیں کہ میرے جد جو ہے امام حسین علیہ السلام سے کسی نے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اے میرے مولا، میں اللہ کو پہچاننا چاہتا ہوں، آج تو کیا کروں؟ بہت سیدھا سوال ہے. فرمایا ذات بارہویں کے بارے میں سوچنے کی زحمت نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری عقل موسیٰ جیسے برداشت نہ کر سکے تو تم کیا برداشت کرو گے؟ یہ کل میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا. تو کہا مولا پھر؟ کہا اب تمہیں اگر اللہ کی معرفت اب چاہیے، ذات باری کو چھوڑ دیجئے، تو اللہ کی صفات، آج کتنے نام ہیں اللہ کے؟ یہ 99 تو آپ 1000 نام تو خالی اس میں جو جوشن کبیر میں ہے. اور اللہ کہتا ہے، آپ دیکھیے قرآن پڑھ لیجئے، اللہ کہتا ہے جس طرح میری ذات لامحدود ہے، میرے نام بھی لامحدود ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس دنیا میں دیکھیے اللہ کے نام کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ اللہ کے نام کی خصوصیت کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے چند ناموں سے یہ پوری کائنات سجا دی. چند نام سے پوری کائنات سجا دی. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ فرماتے تھے سلیمان کی اتنی بڑی حکومت تھی، صرف 2 نام اللہ نے ان کو بتائے تھے. 2 نام. تو آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے پوری کائنات تو مثلا چند اپنے نام سے پیدا کر. اب ایک مثال ہے، ایک اللہ کا نام محیی ہے. آپ کتنی بار اللہ کہتا ہے هو اللہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. اے انسانوں، اللہ ایک ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مردہ بھی کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کرنے والا وہی، موت دینے والا. ایک نام آپ اسی 100 نام میں سے ایک نام المحیی. ٹھیک ہے؟ محیی ہے. المحیی کا مطلب زندہ کرنے والا. اللہ کہتا ہے کسی کو بھی زندہ کرنا ہوتا ہے، تم پڑھ دو تو زندہ ہو جائے، میری تو بات ہی چھوڑ دو. آج آپ جانتے ہیں اماموں کی طاقت کیا تھی؟ آج جناب عیسیٰ کو کتنی بار قرآن نے کہا ہے، آپ پڑھ لیجئے. وہ کیا ہے؟ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. تو عیسیٰ آپ کے پاس کیا ہے کہ مردوں کو زندہ کر؟ آپ خالق بن گئے. کہا میں خالق نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تو کہا کہ زندہ کیسے کرتے ہو؟ کہا 2 نام مجھے بھی دیا ہے. 2 نام مجھے بھی دیا ہے. کیا ہو؟ جس پہ پڑھو گے وہ مٹی پہ پڑھ دو تو وہ پتلا بن کے اٹھ جائے گا، مردے پہ پڑھ دو گے زمین سے اٹھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں، اس کو ایک نام المحیی. ٹھیک ہے؟ آپ اسی طرح سے آ جائیے، ایک امام زمانہ کے لقب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ السلام علیک یا عین الحیات. سلام ہو اے میرے آقا آپ پر جو ساری دنیا کی زندگی کا سرچشمہ ہے. یعنی ساری دنیا جو زندہ، ایک ایک چھوٹی سی مخلوق، بڑی سی مخلوق، سب کی حیات کا بنیاد اور سینٹر پوائنٹ کون ہے؟ آپ. اب ظاہر سی بات ہے، امام مردے کو ہاتھ لگاتے زندہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ سیدھا سے لگتا ہے. کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے اب میں یہی آنا چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب جب تم ذات کو خدا کی پہچان نہیں سکو گے تو کیا کرو تم؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنی معرفت کے لیے امام کو رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کو مجھے اللہ کی معرفت چاہیے تو کیا کروں؟ کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو امام کو پہچان. اب امام کو پہچاننا ہے تو کس چیز میں پہچانو؟ کہا دیکھو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی صفت کو تم پہچان سکتے ہو، ذات کو پہچان نہیں سکتے ہو. ذات کو پہچان نہیں سکتے ہو، صفات کو خالی پہچان سکتے ہو. اب تم کو اللہ تعالیٰ نے امام دیا ہے اور مجھے کہا ہے کیا، اور آپ کو کیا کہا ہے؟ ان کی اطاعت واجب ہے. اور ان کی اطاعت جس چیز میں کرو گے وہی صفت تمہارے اندر آ جائے گی. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے.
اگر علم چاہیے علم میں اطاعت کر لو. اللہ کا نام ایک ہے نا علیم، علیم جاننے والا. آپ کا اللہ امام کہتے ہیں اب تمہیں علم چاہیے نا، تو اس کا سیدھا سا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے پاس آ جاؤ. ہم کیا کریں گے؟ وہ خدا کی صفت جو علم ہے، علیم ہے، اللہ نے اس کا مظہر تام ہمیں بنایا ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ جتنی تمہارے اندر طاقت ہوگی اتنا علم عطا کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو قدرت چاہیے نا، پاور چاہیے. پاور کتنا چاہیے آپ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے سارا پاور اپنا ادھر دیا ہے. میں قادر ہوں، میں نے کسی کو قادر بنایا. اب تمہیں قدرت چاہیے تو ان کے پاس چلے جاؤ. جتنی طاقت آپ کسی سے کبھی پوچھیے گا کہ اب جب مولا کی طرف سے ایسی چیزیں ہوتی تھی تو لوگ حیران ہو جاتے تھے. اب ایک مثال میں لے آؤں، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. جناب سلمان کے بارے میں نہیں، جناب عمار کے بارے میں، ظاہراً مجھے نام یاد ہے جناب سلمان یا عمار، دونوں میں سے. جناب سلمان نہیں ہے، ابو ذر یا جناب عمار، دونوں میں سے کوئی ایک تھا. کوفے میں یہ لوگ آپ جانتے ہیں مولا کے ساتھ آئے تھے، مدینے سے کوفہ آئے مولا کے ساتھ. ایک دن ایک یہودی نے عمار کو پکڑ لیا، میرا قرضہ ادا کرو. تو کتنا قرضہ ہے؟ کہ 18 درہم. اور کہا آج تمہیں یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا، پیسہ دو پھر جاؤ. اچھا وہ لوگ طاقتور تھے، لیکن اس کے بعد کہتے بھائی اب اس کا قرضہ لیا ہے تو اتنی مروت میں کہتے اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو، ہم بھی بیٹھے ہیں، پیسہ تو ہے نہیں کہ دیتے، تو تم کہہ رہے جانے نہیں دیں گے، ہم بیٹھے. اتنے میں دیکھا کہ مولا کائنات گزر گئے. تو جب امام عمار نے دیکھا یا جناب ابو ذر نے، میری تردید میرے ذہن میں میری طرف سے ہے، تو انہوں نے امام کو آواز دی مولا کیا بات ہے اس دھوپ میں یہاں بیٹھے ہو؟ کہا میں بیٹھا نہیں، یہودی بٹھائے ہوئے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے کیا بات ہے؟ تو بتائے 18 دن کا مقروض ہے، کہہ رہا پیسہ دو تو جاؤ. تو کہا عمار پرابلم کیا ہے یہ بتاؤ. کہا مولا 18 دن نہیں ہے، اور کیا پرابلم یہی ہے. کہا اتنی بات کے لیے اتنی دیر سے بیٹھا، کسی پتھر پہ میرا نام پڑھ دیتے، دے دیتے. تیرے پاس تو طاقت ہے، اتنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پڑھ دے. امام رکے نہیں، یہ کہہ کے چلے گئے. اب دیکھیے، اب اصل بات میری اور آپ کی یہاں آتی ہے، مولا تو نہیں ہے نا. اب مولا کہہ کے چلے گئے. اب جب چلے گئے تو عمار نے اسے اچھا وہ پتھر اٹھا، پتھر اٹھایا اس نے، انہوں پتھر اٹھایا، کہا ہاتھ میں لیا اور کہا یا علی لے. کہا عمار مذاق مت کرو. کہا بھائی میں دیکھ، اب ہاتھ کھولا تو دیکھا سونا ہے. تو اب جب اس نے دیکھا یہ سونا ہے، جنت میں ملیں گے، ہر دل میں ملیں گے. جوڑ سے بولو، سب مل کے بولو نعرہ حیدری. اب عمار نے کہا لے لو. تو اس نے سونا اٹھا کہا یہ عمار تو 18 درہم سے بہت زیادہ ہے، اب اس کو تو میں کیسے کاٹوں؟ فرمایا اولا میں بھی وہ بھی کر دیتا ہوں. ہائے نام لیا اور دبایا، کہتے موم کی طرح ہو گیا، توڑا، یہ لو نکلو. اچھا اب دیکھیے، اب ایسا مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب ان کو معرفت ہوگی تو عبادت کی طرف جائیں گے. عبادت پہ جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ان کے اندر بے نیازی پیدا کر دے گا. وہ اتنے بے نیاز ہوں گے کہ ان کو اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اتنے بے نیاز ہوتا ہے. آج تاریخ کہتی ہے ادھر گیا عمار نے وہ سونا اٹھا کے پھینکا اور کہا اے اللہ مجھے اتنے کی ضرورت تھی، اتنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک،
اب یہ پتھر بن جائے۔ میں نے کل کہا تھا شیخ جعفر مجتہدی کے بارے میں، ایک بندہ جب امام کے معرفت کے ساتھ ان کے پیچھے جاتا ہے، یا علی کہہ کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب کسی کو اتنی طاقت ہو، اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ آج ہم کتنے اماموں کے جو صحابیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کیا؟ سیدھا سا کسی کو میری معرفت چاہیے، میں نے اپنی معرفت کا ذریعہ کیا کیا رکھا ہے؟ امام کو۔ اچھا آپ پوچھے مولا سے آپ اللہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ نہیں ہے۔ پھر کہا ہم وہ مرکز ہیں جہاں اللہ کی صفت آ کر جلوہ گر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو نحن محل مشیت اللہ، ہم وہ جگہ ہے جہاں اللہ اپنا ارادہ پر ہم بھی نازل کرتا ہے۔ اب آپ کسی کو روزی چاہیے، آپ جانتے ہیں میں نے ابھی ایک پڑھا امام رضا علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کوئی صحابی تھا اور بعد میں کچھ لوگ آنے والے تھے، امام اور وہ بندہ خالی تھا۔ اس سے کہا کہ مولا میں نے ایک پریشانی آپ سے بتائی تھی، لوگ نہیں ہیں مولا تو میں چاہتا ہوں دوبارہ آپ کو یاد دلا دوں۔ فرمایا ہمیں یاد ہے، ہم کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں جی۔ عجب جملہ ہے ہمارے پاس روایت کہ اگر وہ بے ہوش بھی ظاہراً ہو جائے نا تو ان کی عقل زیادہ کام کرتی ہے، اور ہم بے ہوش ہوگا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو امام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہم جانتے نہیں، ہم جانتے، ہاں یاد ہے ہمیں۔ اسے مولا پھر موقع ملے یا نہ ملے میرا کام کر دیجئے۔ امام نے کہا پہلے نماز پڑھو، وضو کرو نماز پڑھو۔ تو اس سے کہا مولا لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ امام نے فرمایا لو اصل نماز کا وقت آ گیا تو لوگ کا انتظار نہ کرو، آؤ ہم پڑھ لیں گے۔ وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، نماز ختم ہو گئی۔ امام نے کہا ایک ڈنڈا لیا، کوڑا لیا، کوڑا لیا ہے۔ جب کوڑا لایا تو امام نے کہا زور سے امام نے مارا زمین، فرمایا یہ زمین پہ کوڑا مار دیا میں نے، اور اس کے بعد مٹی ہٹائی، فرمایا جتنا چاہیے لے لے یہاں سے۔ پھر اسے کہا مولا کتنا لے لوں؟ کہا اس میں اب جو ہے نا تیری پوری زندگی کا خرچ ہے، لے لے جو جتنا چاہیے لے، اس میں ہے وہ بزنس کرنا، یہ کرنا وہ کرنا سب ہے اس میں۔ اسے بولا اس گھوڑے میں تو کچھ نہیں تھا۔ فرمایا گھوڑے میں کچھ نہیں تھا، ہم میں کچھ ہے جو ہاتھ میں، اگر ہم نیت سے کہہ دیں یہ زمین پوری سونا ہو جائے تو یہ سونا بن جائے۔ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم اللہ کے اس نام کے مظہر ہیں جس تک اللہ اپنے بندوں کو لانا چاہتا ہے۔ خوب، اب آپ بتائیے دیکھیں دنیا میں آج بہت سیدھی سی بات ہے، اللہ کہہ رہے ایک ہی کام تمہیں کرنا ہے، میرے ولی کے پیچھے پیچھے آؤ، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں جائیں اور میں نہ جاؤں تو جتنی دیری کریں گے تو دیری آپ کریں گے، میں کریں گے، نتیجہ بھی ہم ہی کو بھگتنا ہوگا۔ بہت دیر کریں گے تو ہماری نسلیں بھگتیں گی اور بھگت بھی رہی ہیں۔ تو یہ تو مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، ولایت تو تیار ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آج تک، آپ دیکھیے میں نے ایک جگہ پڑھا تو مجھے بہت تعجب ہوا، فرانس کا ایک فلسفی ہینری کچھ اور آگے نام اس کا یاد نہیں ہے مجھے، اس نے کہا کہ میں دنیا میں صرف ایک شیعہ مذہب ایسے ہیں جن کا رہبر اللہ سے جڑا ہوا ہے، باقی کوئی نہیں ہے دنیا میں، کوئی مذہب نہیں۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی مذہب اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ ہے، جب سے رسول آئے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا رہبر نہ ہو اور کائنات ہو، یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بات ہم شاید بہت احساس نہیں کرتے، ہے نا؟ آج ہم بہت واقع مولا ہیں، مولا ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اطاعت کتنی کرتے ہیں؟ اطاعت میں آتا ہے مسئلہ سارا۔
اب جتنی اطاعت ہم کریں گے اتنا ہی تو ہمارے اندر کمال پیدا ہوگا۔ اب ایک مثال لے آتا ہوں، دیکھیے یہ جو امام کا جملہ تھا، امام کا جملہ کیا تھا؟ امام کا سیدھا سا جملہ تھا، معرفت جتنی ہوگی اطاعت اتنی ہوگی، ہے نا؟ اب میں ایک مثال لے آتا ہوں آپ کے لیے۔ باہر ملک کمانے جاتے ہیں، میں ابھی فرض کروں ممبئی آیا ہوں تو گاؤں والا ہوں، ہے نا، وہاں سے کما کے آیا ہوں، کمانے آئے ہیں بہت سارے لوگ، ہے نا، ہم تو بمبئی والے نہیں ہیں اور گجراتی بھی نہیں ہیں، اس لیے کہہ دیتا ہوں، گجراتی تو گجرات کے ہیں نا، ممبئی آئے وہ بھی کمانے کے لیے، تو اسی میری طرح ہے، وہ لوگ بھی کسی اور اسٹیٹ کے ہیں، اور ہے نا۔ اچھا اب میں کیا کروں، سارے جو مثلا پیسے کماؤں وہ سارے کے سارے کیا کروں، یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں میں خرید لوں۔ اب آج کل تو بڑی آواز ہلکی سی ہو گئی، ایک زمانے ٹھاکرے تھا، کہتا تھا یہ سب یو پی والوں کو باہر نکالوں گا، ہے نا، سنا ہے نا آپ نے، اور جتنے بھی ممبئی والے نہیں ہوں، ممبئی کر نہیں ہوں گے، سب کو باہر نکال دوں گا۔ خیر وہ تو پہنچ گیا کہیں اور، وہی نکل گیا، ہم کو نکالنے تو نہیں نکال سکے، کوئی بھی نہیں نکال سکے گا۔ لیکن مثلا میں یہی مثال کہیں اور باہر فرض کر لیں، اور ایک قانون بنا ہے آپ کو باہر نکال دیں، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، بزنس بھی اچھا ہے، لیکن ممبئی میں کوئی گھر نہیں بنایا انہوں نے، کہاں بنایا ہے؟ یو پی میں۔ اور وہ ملے آپ سے اور کہیے کہ بھیا یار تم نے تو یہاں کچھ بنایا نہیں، کہا اس لیے نہیں بنایا کہ کبھی بھی ٹرین پہ بٹھا دیں گے تو کہاں جاؤں گا، کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھاٹ سے سوتا ہوں فٹ پاتھ پہ، ٹھیک ہے، اور خوب گہری نیند بھی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکالنا ابھی نکال دے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا ٹکٹ ہی بچ جائے گا، مجھے ٹرین میں بچھا دیں، چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا سارا وہاں بیچ کے رکھا ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، سب تیار ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا آدمی جس نے بڑی بڑی بلڈنگوں میں خرید کے رکھا ہے، میں آپ کو ایکچوئل بات کہوں، ریئل اسٹوری، ایک بندہ دبئی میں اتنی بڑی پوسٹ پہ تھا کہ اس کی جو سیلری تھی نا، سیکنڈ پورے دبئی میں سیکنڈ آدمی وہ تھا جو سب سے ہائی سیلری لیتا تھا۔ آپ سوچتے کہتے ہیں بھائی کتنے بڑے بڑے وہاں نوکری کرنے والے، کہتے ہیں میں نے 45 سال نوکری کی، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے جو ہے پروجیکٹ میں لگا دیا پیسے، اور آ گئی مندی، جو پیسے لگائے تو وہ اس کی بات تو مجھے مثلا میں 5 لاکھ درہم لگایا، مجھے اب 5 لاکھ روپے نہیں مل رہے، ہائے ہائے کر رہا ہوں، مولانا دعا کر دو میرے لیے کہ ایک بار اس کی قیمت چڑھ جائے۔ تو میں لکھنؤ کے رہتے بیچارے، ابھی زندہ ہے وہ، تو میں نے کہا اتنا پیسہ آپ نے وہاں کیوں لگایا؟ کہ دیکھیں مولانا ایک زمانے میں ریئل اسٹیٹ تو بہت بڑھ رہا تھا نا، میں سوچا پیسے لگا دوں تو زیادہ کما لوں، اب تو یہ حال ہو گیا مول صاحب کہ یہ لوٹا اٹھائے گھومتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی آدمی ہائے ہائے کرے گا، دیکھیے 45 سال بہت ہوتا ہے، تو آپ وہ پوچھا کہ بھئی آپ نے ایسا کیا کیوں، پہلے سے نہیں سوچا؟ کبھی بلنا آپ جو سائرن دکھائی دیتا تھا اس پہ کر لیا میں، بس میری مثال ہو گئی مکمل۔ اللہ کہتا ہے میرا جو بندہ ہوگا وہ دنیا نہیں بسائے گا، آخرت کو بھیج دے گا۔ اماموں نے کام کیوں کیا؟ کبھی یہ آپ نے دیکھا کہ اماموں نے مثلا بڑی بڑی بلڈنگیں خریدی ہو اور یہ پراپرٹی وہ پراپرٹی، ایک ہی جملہ کہتے تھے، مولا امام حسین کہتے تھے میں نے اس دنیا میں بنا لیا ہے، اب مجھے تو خالی جانا ہے، آج چلا جاؤں گا کل چلا جاؤں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہیں سکندر اعظم، جانتے ہیں سکندر اعظم جس نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، وہ کہتا تھا جب مر جاؤں تو میرا کفن سے ہاتھ باہر نکال دینا۔ پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ تم لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے مقابل میں کوفے میں مولا کو زنجیر تلوار لگی، ایک جملہ فرمایا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے۔ تو سکندری وہ ہے
جو اس دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی فقیری کا اعلان کرتے ہیں، حیدری وہ ہے جو جاتا ہے تو کامیابی کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ ہمارے چاہتے تھے ہمارا شیعہ پاورفل ہو لیکن دنیا کا بندہ نہ ہو۔ کہتے آؤ اطاعت کرو، تمہیں اتنی طاقت مل جائے گی کہ ساری دنیا تمہارے پیروں میں ہوگی، لیکن دنیا کا بندہ نہیں بننا۔ اچھا یہ بات سچ بھی ہے۔ آج آپ پوچھئے کہ میرے پاس بلائیں کیوں آتی ہے، جتنے ہر امام سے حدیث میں سنا سکتا ہوں، اس پہ ہر امام سے، میرے شیعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ آخرت کے لیے پیدا کیا۔ پھر کہتے تھے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ان کافروں کا مسئلہ نہ ہوتا کہ میرے مومن بندوں کے ایمان میں تھوڑے سے کمزوری آ جائے گی تو ان سب کا کافروں کا گھر سونے سے بنواتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اپنے بندوں کا ہر روز ایک نئی مصیبت میں مبتلا کرتا تھا۔ ایک طرف یہ کہہ رہا اللہ، پوچھا کیوں ہے اللہ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ جو چاہنے والے ہیں ان کو کہا اس لیے کہ مجھے جو چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کے لیے کیسے میں چاہوں، کس کے کیوں چاہوں میں؟ اور اسی وجہ سے جانتے ہیں واقعی میں سوچتا ہوں اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے یہ کہ اللہ پریشانیاں ڈال دیتا ہے، کس لیے جانتے ہیں؟ اس لیے ڈال دیتا ہے کہ ہم امام کی طرف چلے جائیں، امام کی طرف بھاگ جائیں۔ جب امام کی طرف بھاگیں گے تو ایسے بھاگیں گے ہی نہیں، پریشانی آئے گی تو بھاگیں گے، ایسے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے جب تک ٹھیک چل رہا ہو نہ دعائے توسل یاد آتی ہے، نہ ہی مسجد، نہ ہی مناجات، لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ ایک مصیبت ڈال دے تو کیا ہوگا؟ ارے حدیث قصہ پڑھو یار، یہ کرواؤ گھر میں، وہ کرواؤ، کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے اس مصیبت سے اپنے امام کی طرف متوجہ کر دیا۔ آج آپ دیکھ لو یہ کائنات کا اللہ تعالیٰ کا یہ فلسفہ ہی ہے، اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈالنا، کس لیے؟ تاکہ ولی خدا کی طرف جائے۔ آج یہی وجہ ہے امام زمانہ کو ایک شکایت ہم سے ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جتنے میرے ہیں نا دنیا میں چاہنے والے، مصیبت کے وقت مجھے بلاتے ہیں، پریشانی ختم ہو گئی تو مولا آپ کی دنیا الگ، میری دنیا الگ۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر فقیری ہے۔ آج آپ یقین جانیں جو میرے اندر جو بہت ساری پریشانیوں کا حل مجھے نہیں ملتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ولی خدا سے دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو، پریشانی آتے ہیں نزدیک آتے تو پھر واپس چلے جاتے ہیں ادھر۔ اور اللہ کہتا ہے تمہیں ایک ہی راستہ ہے جو ہر پریشانی سے نجات دے سکتا ہے، وہ ولی خدا، جاؤ اس کے پاس۔ آپ اسی لیے آپ کبھی واقعی میں حدیثیں وہ کیا کیا حدیثیں ہیں، آپ یہ ایک اندازہ کیجئے کہ میں نے آج حدیث دیکھی، پیغمبر کہتے تھے کہ میرا علی کا جو چاہنے والا ہے نا، علی کا جو شیعہ ہے، سڑے سے سڑا شیعہ بھی ہوگا، قیامت میں آئے گا تو 80 آدمی کو اپنی سفارش سے جنت میں لے جائے گا۔ یہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو گناہ نہیں کرتے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کم سے کم شیعہ جو ہوگا اس کا یہ حال ہو، 80 آدمی کا ہاتھ پکڑو لے کے جاؤ۔ تم کو آج اس بنا پر اللہ ویلو کیوں دے رہا ہے؟ کہتے یہ وہ تھا جو اس امام کے پیچھے چلا جس کو میں نے بنایا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ پوری جو ہے ولایت کا کنسپٹ ہی اللہ نے رکھا۔ کیوں؟ کہتے دیکھو میں تو نہیں آؤں گا، یہ میری طرف سے ولی ہوگا، یہ جتنی اس کی اطاعت کریں گے۔ اچھا آپ عجیب بات ہے دیکھیے، آج قرآن میں کسی بھی نبی نے اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگی، کسی نے۔ آپ کبھی سوچیں کہ بھئی 1,24,000 نبی آئے، جب ان کی قوم آگے کہتے تھے بھئی آپ نے مسلمان بنائے، یہ کیا وہ کیا، آپ کو اجرت کیا چاہیے؟ تو ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی سورے میں بار بار اللہ نے وہ بتایا ہے، آپ 27 و 28 پارے میں پڑھیے۔
وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ. میں تم سے کوئی اپنی نبوت کی ایک پہچان اللہ نے بنائی تھی. کیا یہ پہچان بنائی تھی کہ وہ اپنے کام کی اجرت کسی سے نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, مومن بنانا, مسلمان بنانا, یہ دینا, وہ کرنا, سب وہ 1 روپے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. جب رسول اللہ آئے تو ان کی قوم نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے آپ کے کام کی اجرت دینا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ نے تو خاموشی اختیار کی. قرآن نے, اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں, مجھے اجرت چاہیے. اب تک کسی بھی نبی نے اجرت نہیں لی, اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے, رسول اللہ نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اجرت چاہیے میرے رسول کی. تو کیا اجرت چاہیے؟ پیسہ؟ کہا نہیں, اہل بیت سے محبت. ٹھیک ہے. اچھا, اب اہل بیت سے محبت پھر بھی میرے دل میں شک ہوتا ہے تو بھئی اے اللہ, تیرا رسول تو سب سے بڑا ہے. 1,23,999 نبیوں نے اجرت نہیں لی, کوئی چیز نہیں. اور تیرا رسول آ کر, آخری رسول, سب سے بڑا رسول, وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اجرت چاہیے مجھے. تو نہیں کہا ہے کہ اجرت چاہیے. کیا چاہیے؟ محبت, مودت چاہیے. قرآن نے اس کا جواب دیا, فرمایا یہ اجرت جو رسول نے میرے محبت کی شکل میں مانگی ہے, اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. وَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ, یہ جو میں نے اپنی رسالت کی اجرت تم سے مانگی ہے, فَهُوَ لَكُمْ, وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. تو پوچھے اللہ فائدہ کیا ہے؟ اس کا بھی جواب دیا. کہا اس لیے اس کا فائدہ اتنا عظیم ہے کہ اگر تم اس کی محبت رکھو گے تو عجب اس محبت میں طاقت ہے کہ وہ کھینچ کر تمہیں اللہ کے راستے پہ لے آئے گی. صرف ایک جملہ کہہ دوں, آپ دیکھو حر کے دل میں اتنی سی خالی بی بی کی عظمت تھی تو عمر سعد کی فوج سے نکال کر حسین ہی ملا دیا. اتنی سی. کہتا تھا کہ آپ کی ماں وہ ہیں جس کا نام نہیں لے سکتا ہوں بغیر احترام کے, ہے نا. اتنی سی تھی, اس میں ظالموں کے درمیان سے باہر نہیں. آج ہزاروں کروڑوں لوگ ایسے ہیں, آپ یقین کریں, شاید ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہو, بہت بہت محبت ہم نہیں کرتے ہیں, لیکن ہے محبت. یہ محبت ہمیں کھینچ کے لاتی ہے شیطان کے راستے سے نکال کے رحمان کے راستے. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, ہم نے محبت اپنے رسول کی, اہل بیت کی اس لیے مانگی تاکہ یہ محبت تمہیں شیطانی راستے پہ جانے نہ دے. ہو نہیں جانے دے گی. کیسے؟ امام وقت کی محبت کر کے. عزیزان گرامی, بات میں نے مکمل کر لی, وقت ختم ہونا چاہتا ہے, اور مجھے ایک روایت آپ کو سنانی ہے. اور میں نے اسی کپاس واڑی میں, مجھے یاد آیا سب سے پہلے یہ روایت میں نے یہی کپاس واڑی میں پڑھی تھی. ٹھیک ہے. وہ روایت کیا تھی؟ یہ جو 18 مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے نا, 18 مجلسیں, جو یہ امام حسین نے ریکمنڈ کیا. ٹھیک ہے, امام حسین نے. اچھا, آپ پوچھیں کہ بھئی کہاں امام حسین نے ریکمنڈ کیا؟ تو آج یہ واقعہ پورا کرمان شہر میں ہوا. آج بھی جہاں ہوا وہ عبادت خانہ موجود ہے. اس گھر کو ان لوگوں نے امام حسین کے لیے کیا بنا دیا؟ امام باڑہ بنا دیا. اور اس میں کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی شان دیکھو, اس گھر میں آج اتنی طاقت ہے. جہاں امام آئے تھے کہ لوگ حاجت مانگتے ہیں تو اس گھر میں ان کی حاجت پوری ہو جاتی. تو جہاں امام قدم رکھ دے اس میں اتنا اثر ہو جاتا ہے, جہاں حسین خود رہتے ہوں اس میں اثر کیوں نہیں ہوگا؟ اب آپ اندازہ کیجئے, بچہ تھا, ایک جوان بچہ تھا, اسی کڈنی میں پانی بھرنے کے بیماریاں. پانی تو ویسے ہی چاہیے کڈنی کو, لیکن پانی آئے تو فلٹر کر کے باہر نکالے, کڈنی کا کام ہے. جمع کرنا تھوڑی کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ جمع کر رہے تو کام بھی نہیں کر رہی. اس کو کہتے تھے مرض حسبہ. یہ پھیلتا بھی ہے, دوسروں کو بھی لگ سکتا ہے, متعدی مرض ہے. اب ایک ماں بچہ جوان ہے, اس کو یہ کڈنی کا مسئلہ ہو گیا تو وہ لے گئی. کہتے ہر ہاسپٹل میں لے گئے لیکن کڈنی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. 6 مہینے ہو گئے تو ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ اپنے گھر, اس کو رکھو,
اور دور کوئی قریب نہ ہو، مر جائے گا یہ۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ محرم قریب آیا، عجب ہے روایت، محرم قریب آیا تو ایک دن ماں نے اپنے شوہر سے کہا، اس بچے کی ماں نے شوہر سے کہا، اس میرے جو ہے ماشاء اللہ نام تھا، اس میرے ماشاء اللہ کی چارپائی کو آنگن میں لیا۔ آنگن میں لیا ہے، ماں نے مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، مولا کو ہدیہ کیا، ہدیہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا کہ اللہ محرم کا چاند نمودار ہوا چاہتا ہے، اس بچے کی تیمارداری کروں یا حسین کی مجلس میں جاؤں؟ اللہ اس کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی ہوں، لے کے جا نہیں سکتی ہوں، تو کروں کیا میں؟ اس ماں کا دل دیکھیے کیسا تھا، اسے کہا اے اللہ اب تجھ سے 2 ہی سوال ہے، یا میرے ماشاءاللہ کو اٹھا لے یا میرے ماشاءاللہ کو شفا دے دے تاکہ اس کو بھی حسین کی مجلس میں لے کر جاؤں۔ کہتے میں اس قدر بے چینی سے تڑپ کر رو رہی تھی کہ روتے روتے میری چکیاں بن گئی، اور میں نے مصلی سمیٹا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد راوی ہے اس کا بیٹا، کہتے ادھر میری ماں نے مصلی سمیٹا، ادھر میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے زینے سے مولا حسین اتر رہے اور میرے قریب آئے۔ فرمایا ماشاءاللہ تم بھی اپنی ماں کے ساتھ دعا کر رہے تھے نا، تم کہہ رہے تھے نا کہ مولا اگر ٹھیک کر دو گے تو 12 دن محرم کے میں تمہارے لیے فرش ازا بچھاؤں گا۔ کہا ہے نا، یاد ہے تم نے اپنی ماں کے ساتھ کہا ہے؟ کہا مولا میں نے کہا۔ کہا ماشاءاللہ اٹھو ہم نے تمہیں شفا دے دی۔ کہتے میرے دل میں اتنا یہ مسئلہ گھر چکا تھا کہ مجھے مرنا ہے، اسے کہا مولا میں تو مر رہا ہوں، آپ بھی میرے قریب نہ آئیے آقا، یہ آپ مرض لگ جائے گا بس، اور میں تو کھڑا کب سے نہیں ہو سکتا ہوں، اے میرے آقا میرے پیر میں دم نہیں ہے۔ فرمایا ماشاءاللہ ہم کہہ رہے ہیں اٹھو۔ اچھا اس کو یقین نہیں آ رہا، امام نے کہا چاہت لاؤ، ہاتھ لائے دیا، ہاتھ پکڑا، امام نے کہا اٹھو چلو، تو اٹھا، پھر بیٹھنا چاہتے تھے، امام نے کہا اٹھے چلو۔ اب جب چلنے لگا تو جب چند قدم چلا تو یقین آ گیا کہ نہیں میں، اس نے کہا ہاں مولا میں اب چل سکتا ہوں۔ کہا جاؤ 1-2 اور راؤنڈ مار لو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے گی تم ٹھیک ہو، اب ٹھیک ہو۔ وہ کہتا کہ میں جلدی سے 1-2 راؤنڈ اسی چارپائی کے ارد گرد، میں نے کہا ہاں مولا میں ٹھیک ہو۔ کہا ماشاءاللہ اب تمہارے پاس ہمارا ایک وعدہ ہے، تم نے کہا ہے نا کہ میرے لیے ہر محرم میں 12 دن فرش ازا بچھاؤ گے؟ کہا مولا۔ کہا میرا ایک معاہدہ مجھ سے کر لو۔ کہا وہ کیا؟ کہا 18 دن بچھانا، 18 دن فرش ازا بچھانا۔ اچھا مولا 12 تاریخ کو تو فاتح ہو جاتا ہے، تو 18 دن کیوں؟ فرمایا تم بھول گئے کہ میری ماں کی شہادت کی عمر 18 سال ہے۔ اے ماشاءاللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میری ماں کو بھول جاؤ؟ یہ 6 دن میری ماں کے لیے تم فرش ازا بچھاؤ، اور اے ماشاءاللہ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس کے درمیان جو خرچ ہوگا ہر محرم کو پہلے دن تمہیں مل جائے گا، پہلے دن۔ اب وہ کہتا ہے کہ امام نے یہ کہا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مولا، ہاں میں بالکل ایسا کروں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے خدا کی قسم 10 سال ہو گئے ہیں، پہلی محرم کو مولا یہ خرچ بھیج دیتے ہیں۔ آپ دیکھو میں اور آپ شاید اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ بی بی اس دنیا میں صرف 18 سال رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی 18 سال رہی ہے تو آج روایت کا جملہ ہے گھر سے باہر نکلتی تھی تو عصا لے کے چلتی تھی۔ بس میں ایک روایت سناؤں اور 2 جملے کہوں، کتنی مصیبت ہے یہ بات، کتنی غم کی بات ہے۔ بی بی صرف 18 سال اس دنیا میں رہی۔ آج تاریخ کہتی ہے، ہمارے ایک عالم تھے ترکی کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں میں امام حسین کے پاس بیٹھا ہوا تھا حرم میں
کہ میں نے مولا سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے کہ میں قافلے کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہوں اور پیسے ختم ہو گئے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ گفٹ لے لوں، اور اے میرے مولا قافلے کے کسی آدمی سے میں نے نہیں کہا اور نہ کہوں گا، مولا مجھے آپ سے چاہیے، مجھے پیسے دو تاکہ میں، کہتے میں بہت آہستہ آہستہ امام کے سری کے ایک دم قریب بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ اچانک دیکھا میں نے ایک معظمہ ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے چلتی ہوئی دھیرے دھیرے میرے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے جب میرے قریب آ گئی ایک دم تو انہوں نے کہا اے شیخ لے، پیسے چاہیے تھا یہ لے لے۔ کہ میں دل میں چونکہ پہلے سے تھا کہ مجھے کسی اور سے نہیں لینا، انہوں نے بی بی آپ بے شک اچھا کام کرنا چاہتی ہیں، میں عالم ہوں شاید اس لیے آپ دینا چاہتی ہیں، لیکن بی بی میں نے مولا سے کہا ہے کہ مولا مجھے آپ سے صرف لینا ہے اور کسی سے نہیں لینا ہے۔ فرمایا میں حسین کی ماں ہوں، لے لے، میں تجھے دینے کے لیے آئی ہوں۔ کہتے جیسے ہی یہ جملہ کہا میں نے اپنا آبا پھیلا دیا، بی بی لائیے۔ کہتے بی بی 9 پیسے میرے اس میں ہوا میں ڈالا، اور جب جانے لگی تو میں نے دوڑ کر بی بی کے پیچھے کہا کہ بی بی مجھے ایک بات 2 سوال کا جواب دے دیجئے، بی بی مجھے 2 باتیں آپ سے پوچھنا ہے، آپ مجھے دونوں باتوں کا جواب دے دیجئے۔ پوچھا بتا کیا تجھے پوچھنا ہے؟ کہا بی بی پوچھنا تو یہ ہے کہ آج ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ہماری بی بی کی شہادت 18 سال میں ہوئی، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کی شہادت 18 سال میں ہوئی؟ فرمایا ہاں یہ صحیح ہے کہ میری عمر 18 سال تھی جب میری شہادت ہوئی۔ کہا بی بی دوسرا جملہ میں معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں پوچھ۔ کہا بی بی کیا کوئی 18 سال میں لکڑی لے کے چلتا ہے؟ جب یہ جملہ کہا تو تڑپ کر بی بی نے فرمایا کیا تجھے نہیں پتا؟ ارے میرے پہلو پہ دروازہ گرا دیا تھا، میرا کلیجہ، ارے میری پسلی میرے کلیجے میں پیوست ہو گئی تھی۔ جب میں چلتی تھی تو یہ ہڈی جھکتی تھی، خود بخود جھک جاتی تھی، اسی لیے میں ہاتھ میں رسا لے کر چلتی ہوں۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بی بی، وہ عصا کا اثر اتنا تھا، باپ کی یتیمی، باپ کے جانے کے بعد آپ کے پہلو پہ دروازہ گرا گیا۔ اے بی بی کربلا، ارے حسین کی 4 سالہ بچی ہے، خیمے سے باہر نکلتی ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی گھوڑے مارتا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔